ناظرین اکرام، ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات بھی اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پوری رات عبادت کا ثواب آپ حضرات کے حصے میں لکھے گا۔ غور کریں کہ کتنا فضیلت والا یہ عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے سے ہم رات کو سو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے سونے کی باوجود بھی، بستر پر لیٹنے کے باوجود بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب ہم کو اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ کتنا بہترین یہ عمل ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ عمل بتلایا ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ اور یہ کوئی مشکل عمل بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ وہ بات ایک الگ ہے کہ لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم نہیں ہے۔ آج میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ جو لوگ اس عمل کو، اس کام کو کر رہے ہیں، وہ آنے والے وقتوں سے اس نیت کو، اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں جو فضیلت حضور پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ تو کیا عمل ہے وہ؟ حدیث شریف آپ حضرات سنیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان رات کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نصف رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ انعام ہے کہ اللہ تعالی آدھی رات کی عبادت کا ثواب اس کے حق میں لکھے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، پھر اسی انسان نے، اسی شخص نے جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تھی، اب یہی انسان صبح کو فجر کی نماز باجماعت ادا کر رہا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشاء اور فجر دونوں نمازیں چونکہ اس نے باجماعت ادا کر لی، اللہ تبارک و تعالی پوری رات کی عبادت کا ثواب اس کے حق میں لکھے گا۔ آپ حضرات غور کریں کہ کتنا بہترین یہ عمل ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، صرف یہ دو نمازیں، ان دو نمازوں کے درمیان کا جو یہ وقت ہے جس میں ہم اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں ثواب لکھتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام لوگوں کو فجر کی نماز، عشاء کی نماز اور دیگر تمام نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔